اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون یا ربی صلی وسلم دائما ابد اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت صبر میں کمال صبر کی جن چیزوں کو ضروری ہے، امتثال امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ کئی چیزوں کی نشاندہی فرمائی۔ حسن معاشرت کی باتیں شروع ہے کہ معاشرے میں ہماری گفتگو کیسے ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، رہن سہن کیسے ہونا چاہیے۔ اس کی کچھ کل گفتگو کی کہ اکثر ہماری فضول گوئی ہوتی ہے، بہت باتیں کرتے ہیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، اور بامقصد تولو اور بولو کہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رک کے بولنے کی عادت ڈالیں، تو اس سے پھر وہ جو بولنے کا مرض ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بامقصد بولنے کی۔ تو ان چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محض نفس کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ان افعال میں دینی نفع کا قصد کرتا ہے، اس لیے اس کے حق میں یہ افعال فضول نہیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا ہو گئی ہے، اگر کوئی دیندار اس کو استعمال کر رہے ہیں دین کے کاموں میں، تو یہ فضول نہیں ہے، بلکہ یہ مباحات اس کے لیے اجر کا ذریعہ بنے گی اگر وہ، اور خدا نخواستہ اسی کو جو ہے لہو لعاب اور بد نظری اور ان چیزوں میں استعمال کرتے تو یہی وبال ہوگا۔ خبر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہ صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے، یعنی کم گوئی اور خوش مزاجی۔ یہ کل ہماری اس تک بات ہوئی تھی، اور اسی پہ میں نے فرمایا تھا کہ برکف جامع شریعت درکف سندان عشق، یہ یعنی خشک بھی نہ ہو کہ ہر وقت منہ پھلائے بیٹھو ہو، وہ خندہ پیشانی بھی ہو، دوستوں کی خیر خبر بھی پوچھتا ہو، اور اس کے اوپر ان کو کنٹرول بھی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حسن معاشرت کی چیزیں، اس کو آج حضرت فرما رہے ہیں کہ گاہے بگاہ صحابہ سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، شست و مزاح بھی کرتے تھے، اور حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ کی ہے، تو کیا تمہارے نزدیک معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فضول کیے ہیں؟ معلوم ہوا کہ کوئی مباح اپنی ذات سے فضول نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جن کاموں کو تم فضول سمجھتے ہو ان میں ابھی کوئی دینی حکمت ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں ایک حکمت مناسب نبوت تھی، وہ یہ کہ آپ کا جلال خداداد بہت بڑا ہوا تھا، روب یعنی جو صحابہ کو آپ کے سامنے دل کھول کر بات کرنے سے مانے تھا، اس لیے آپ نے ان کو اپنے سے بے تکلف کرنے کے لیے مزاح شروع فرمایا، کیونکہ افادہ اور استفادہ کے لیے یعنی فائدہ دینے کے لیے اور فائدہ لینے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ طرفین کی دل کھلے ہوئے ہوں، کسی کو انقباض نہ ہو۔ انقباض معنی فیض ہوتا ہے، یعنی دل میں گھٹن نہ ہو اور جذبات گھٹے ہوئے نہ ہو، تو یہ فیض کو منتقل ہونے میں وہ رکاوٹ ہوتی ہے، خواہ طالب کی طرف سے یا مربی کی طرف سے، یعنی طالب حق گھٹو بیٹھو یا جو بزرگ ہے، تو دونوں کی طرف سے یہ پھر مضر ہوتا ہے۔ اس طرح ہر کامل کی کہ ہنسی اور مزاح میں اس کے مناسب حال کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے جس پر ناقص کی نظر نہیں پہنچتی، اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کی ہے، اس میں یہ حکمت تھی کہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر زیادہ عمر والا کم سن لڑکی سے شادی کرے تو اس کو یہ نہ چاہیے کہ اس طرح اس بچی کو بھی دانا بنا کر رکھے۔ ہمارے ہاں جو ہے بچوں کے اوپر بچپن سے تشدد کیا جاتا ہے، ان کی معصومانہ حرکتوں کے اوپر،
جو بالکل نامناسب ہے، ان کو تو وہ پوری آزادی دی جائے۔ میں نے کئی دفعہ دوستوں کو بتایا کہ نظام الدین میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب اور ہمارے فضل عظیم سے مکہ سے تھے، بندہ تھا، اور وہاں سے ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب تھے، اور غازی مرجان تھے۔ تو حضرت بڑے کامل تھے جی، مولانا انعام الحسن صاحب، اور ان کی تعلق کے معاملہ کی وجہ سے تھی کہ اتنا کام پھیل جانے کے باوجود بھی کوئی فتنے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ عصر کے بعد تشریف رکھتے تھے، چھوٹا سا باغیچہ تھا اور کونے میں گھر کا چھوٹا دروازہ تھا، اور مسجد الحمدللہ انہوں نے اپنے زمانے میں اتنی ہی رکھی، 3 چھوٹے دروازے تھے 3 صفوں کی، اور اس میں گنجائش ہوتی تھی، اور وہی حوض جو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا تھا، اس میں کوئی تبدیل نہیں۔ لیکن وہ دروازے کے سامنے اس نے وہ کیا ہوا تھا، جو پولیس اسٹیشن اس طرف ہاسٹل بنایا تھا غیر ملکیوں کے لیے، اور اس میں اور حضرت وہاں پہ اپنا چارپائی پہ لیٹ کے کثرت ذکر سے وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس میں کہ اس میں تو ان کو تو ممانعت ہوتی تھی، جو وہ ہیں بڑوں کو، لیکن چھوٹے بچے وہاں سے اندر سے آتے تھے دوڑتے ہوئے، تو وہ اس میں ان کو کوئی ممانعت نہیں تھی، گیند کک مارتے تھے، حضرت کے سر سے گزر جاتی تھی۔ اسی طرح وہ مولانا عمر پال اور پوری صاحب کسی رکے پہ بہت اہم جو کوئی مشورہ ہوتا تھا لکھ کے آتے تھے اور زور سے پڑھتے تھے۔ نیچے مصلی ہوتا تھا چٹائی والا، جس پہ اس زمانے میں صرف ہم 2 کو اجازت تھی بیٹھنے کی، بندے کو اور مولانا سید احمد خان صاحب کو۔ تو وہ زور زور سے پڑھتے تھے، تو جا کر حضرت موافق ہوتے تھے کہ اس نے ٹھیک لکھائی ہے، تو سر کو یوں ہلا دیتے تھے، اور اگر وہ دوسری طرف کرتے یوں تو سمجھ آتی کہ غیر موافق ہے اس میں۔ تو اس میں ان کو جو ہے بچوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو اس لیے ہمارے حضرات معصوم کی معصومیت کو وہ نہیں کرتے، اور تو ہم لوگ جہاں پہ خاص طور اور پشتون معاشرے میں بچے کو چھوٹی عمر سے تشدد کا نشانہ بنا کے وہ کہتے ہیں کہ کیسے خان کی طرح بیٹھو۔ ہم گئے لکی مروت کے علاقے میں، 3-4 سال کا پوتا اٹھا کے رہے اور گاؤں تکیے کے ساتھ بٹھا دے، کہنا کیسے خان کی طرح بیٹھے۔ میرے ساتھ جو ہمارے سفر کے ہم ساتھی تھے، ان کی تربیت کرنی بھی ہوتی ہے، تو میں نے کہا اس نے ظالم نے اپنے پوتے کا بچپنا مسخ کر دیا، اور خوش بھی ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ دیا۔ حالانکہ یہ ان کی کھیل کود کے دن ہے، کبھی کسی کی داڑھی کو پکڑے، کسی کی پگڑی کو کھیل پہر کے۔ تو مجھے جب لوگ کہتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم لوگ وقت سے پہلے پوتے کو دادا بنانا چاہتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں کہ جو معاشرت کے ساتھ تعلق رہے، اور اسی کو حضرت فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم عمر تھی، تو ان کے ساتھ بچوں کی طبیعت کھیل کو چاہا کرتی ہے، تو اس کا موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ شوہر کے لحاظ و آداب سے کھیل کود شرم کرتی ہو، تو اس کو صرف قولاً ہی نہیں بلکہ عملاً اجازت دینی چاہیے۔ اس لیے آپ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے، اور بعض دفعہ آپ نے ان کو حبشی بچوں کے کھیل بھی دکھلائے جو مسجد فنا میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ان کے کھیل بھی دکھائے۔ تو ان کو گڑیوں سے کھیلنے کی بھی اجازت دی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ محلے کے لڑکے حضور کو گھر میں تشریف لاتے دیکھ کر گڑیوں کے کھیل سے متفرق ہو جاتی، تو آپ ان کو جمع کر کے لاتے کہ میں کچھ نہیں کہتا، تم اطمینان سے کھیلو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔